فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید. ناول امر بیل جس کی رائٹر ہے عمیرہ احمد، اس کی یہ 31ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. سر میجر لطیف کور کمانڈر کا بیٹا ہے. بابر جاوید اگلے دن عمر جہانگیر کو میجر لطیف کے کوائف سے آگاہ کر رہا تھا. عمر نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا. 2 ماہ پہلے پروموشن ہوئی ہے اس کی، بابر جاوید نے مزید بتایا. وہ پچھلے 15 منٹ سے عمر جہانگیر کو اس کی ہدایات کے مطابق میجر لطیف کے بارے میں بتا رہا تھا اور عمر کی تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا. مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کا مطلب اس کے لیے پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. میجر لطیف کے طور طریقوں سے یہ اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وہ کسی سیدھے سادے عام سے گھرانے کا سپوت نہیں تھا. اس کی گردن کے سریے میں اسی طرح کے خم تھے جس طرح کے عمر جہانگیر میں تھے. اسی لیے عمر جہانگیر نے اس کے طور طریقوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا، اور یقیناً عمر جہانگیر کے بارے میں یہ اندازہ میجر لطیف بھی لگا چکا تھا. ایسے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے پہچان جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی مہم سی امید پر عمر نے میجر لطیف کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی. مگر جو تفصیلات بابر جاوید لایا تھا وہ خاصی حوصلہ شکن تھی. اس کا پورا بایو ڈیٹا آرمی سے شروع ہو کر آرمی پر ہی ختم ہو جاتا تھا. بابر وی ہیو ٹو بی کیئرفل. عمر نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا. فی الحال ہمارے پاس اس آدمی کے خلاف کچھ نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم قدرے محتاط ہو جائیں. میں نہیں چاہتا اسے آتے ہی میرے اوپر کوئی ایج حاصل ہو جائے. عمر نے بابر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا. سر میں نے پہلے ہی تمام پولیس اسٹیشن کے انچارجز کو وارن کر دیا ہے. خود ریکارڈ چیک کرنا شروع کر دیا میں نے. پولیس پیٹرولنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. بابر جاوید نے عمر کو یقین دلاتے ہوئے کہا. مجھے تو کوئی شکایت ہو یا نہ ہو، میں یہی چاہتا ہوں کہ آرمی مانیٹرنگ ٹیم تک میری کوئی شکایت نہ پہنچے. عمر نے اس کی بات کے جواب میں کہا. اور ان سب لوگوں کو بتا دو کہ مجھ تک ان کی کرپشن کا کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے. اگر مجھ تک اس طرح کا کوئی معاملہ آیا تو میں کچھ دیکھے یا سنے بغیر سسپینڈ کر دوں گا اور اس معاملے میں کوئی وضاحت قبول نہیں کروں گا. عمر نے بابر جاوید کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا. خود تم بھی اپنے کھانے پینے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دو. تمہارا بینک بیلنس خاصی اچھی حالت میں، ابھی کافی لمبا عرصہ تم اس میں مزید اضافے کے بغیر وقت گزار سکتے ہو. عمر جہانگیر اب خود بابر جاوید کی بات کرنے لگا، جس کے چہرے پر ایک خسیانی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی. یس سر، اس نے اسی انداز میں اپنی خفت کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. خالی یس سر نہیں، میں واقعی تمہیں بتا رہا ہوں. اس بارے میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گا. پہلے تو تمہارے بارے میں جتنی شکایتیں آتی رہی ہیں انہیں نظر انداز کرتا رہا ہوں، مگر اس بار میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں. عمر جہانگیر کا لہجہ بابر جاوید کو خلاف معمول سنجیدہ لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آج کل وہ جس قسم کی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اس میں یہ احتیاطی اقدامات عمر جہانگیر کی مجبوری تھے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. شاید آرمی مانیٹرنگ کمیٹی کی موجودگی کے بغیر عمر جہانگیر اس قسم کی کوئی ہدایات دیتا اور ان پر عمل کروانے کی کوشش کرتا تو اس کا پورا متحد عملہ اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتا. عمر جہانگیر کو اس سے پہلے اپنی پوسٹنگز میں کچھ اس طرح کے تلخ تجربات ہو چکے تھے جب اس نے اپنے متحد عملے پر کچھ سختی کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نہیں نکلا تھا. خود اس کا اپنا پی اے اس کے ممکنہ اقدامات کے بارے میں تمام اطلاعات اس سے نیچے عملے کو پہنچاتا رہا تھا. اس کے علاقے کے پولیٹیکل بگ وگز کو اس کے تمام فیصلوں اور اس کی ممکنہ نقل و حرکت کے بارے میں تمام اطلاعات ہوتی تھی. نتیجہ اس کے ہر ریڈ کی ناکامی کی صورت میں نکلتا تھا. صورتحال کچھ اس طرح کی بن چکی تھی کہ اس کے کٹہر کی پوری پولیس ایک ڈی ایس پی کی قیادت میں ایک طرف تھی اور وہ اکیلا ایک طرف تھا. بظاہر ڈی ایس پی کو باقی تمام پولیس اس کے احکامات پر مستعدی سے عمل کرتے تھے، مگر اندرون خانہ اس کے احکامات کی افادیت کو زائل کرنے کے لیے وہ اس کے احکامات آنے سے پہلے ہی سرگرم عمل ہو چکے ہوتے تھے. مقامی اخبارات پولیس کے سربراہ اور اس کے ایڈونچرز کی مضحکہ خیز کہانیوں سے بھرا ہوتا جس میں سچائی کم اور مرچ مسالہ زیادہ ہوتا تھا. ابتدائی 2 ماہ میں انہوں نے عمر جہانگیر کو زج کر دیا تھا. اس وقت عباس حیدر اس کے کام آیا تھا. وہ سروس میں اس سے 5 سال جونیئر اور تمام داؤ پیچ سے اچھی طرح واقف تھا. سروس میں تمہارے بہترین ساتھی تمہارا ڈرائیور، تمہارے گارڈ، تمہارا پی اے اور تمہارا آپریٹر ہوتے ہیں، اور کسی بھی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او تمہارے ڈی ایس پی اور اے ایس پی نہیں. عمر عباس نے اسے گر سکھانے شروع کیے تھے. تم سے 1-2 درجن نیچے کے افسر جو خود بھی سول سروس کے ذریعے آئے ہیں
وہ کبھی تمہارے وفادار ساتھی نہیں ہو سکتے، نہ ہی انہیں ایسا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان کے ساتھ گپ شپ کرو، گولف کھیلو، جم جاؤ، کھاؤ پیو، مگر یہ کبھی مت سوچو کہ وہ تمہارے کام میں تمہاری مدد کریں گے۔ وہ دلچسپی سے عباس کی ہدایات سنتا رہا۔ پولیس سروس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ضلع کے ایس پی کی کارکردگی شاندار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ڈی ایس پی اور اے ایس پی ڈفر اور نااہل ہیں، اور جس ضلع کا ایس پی اپنے کام میں اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں اصلی باس ڈی ایس پی یا اے ایس پی ہوگا، اور وہ ایس پی سے زیادہ اہل آدمی ہوتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ دونوں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی سیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ تم انہیں ایک حکم دو گے آگے پہنچانے کے لیے، وہ اس میں معمولی سی تبدیلی کریں گے، بظاہر وہ تبدیلی بڑے پازیٹیو لگے گی، مگر اس سے وہ حکم تمہارے گلے میں چھچھوندر کی طرح اٹک جائے گا اور وہ بری الزما رہیں گے۔ ایس پی صاحب کا حکم تھا جی، یہ ان کا گھسا پیٹا جواب ہوگا۔ اس لیے کام اگر تمہیں کروانا ہے تو سیدھا ایس ایچ او کے ذریعے کرواؤ، ان کو بائی پاس کرتے ہوئے۔ البتہ وہ والے احکامات تم انہی کے ذریعے نچلے عملے تک پہنچاؤ جو ماتحت عملے کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے تکلیف دیں ہوں، اور جس پر شور مچنا ہو نچلے عملے کو اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کروانی ہے تو اس اے ایس پی کے ذریعے کرواؤ۔ تم ایسے الو کے پٹھے ثابت ہوئے ہو، عباس نے بے تکلفی سے اسے جھڑکا، کہ تم نے آتے ہی شاہد حمید جیسے نکمے آدمی کو اس قابل کر دیا کہ وہ پورا ڈپارٹمنٹ لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ عباس نے اس کے اے ایس پی کا نام لیتے ہوئے کہا، ہم لوگ اس دن ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تمہارا ذکر کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، تم پہ سب لوگ۔ جو بندہ شاہد حمید جیسے نکمے آدمی کو نکیل نہیں ڈال سکتا وہ آگے چل کر کیا کرے گا؟ 2-4 اور بڑے شہروں میں تمہاری پوسٹنگز ہو گئی تو تمہارے ماتحت تو مل کر تمہیں ویسے ہی بلیک لسٹ کروا دیں گے۔ ایسے چلتے پرزے تمہارے جونیئر آفیسرز کے طور پر آئیں گے کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اپنے علاقے میں ایک آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ تم نے بنا کر رکھی ہو، نہ اپنے عملے کے ساتھ، نہ وہاں کے سیاسی یا صنعتی گھرانوں کے ساتھ۔ تم پتہ نہیں کون سی سولو فلائٹ کر رہے ہو۔ میرا مسئلہ میرے شہر کا پریس ہے، اس طرح کی بیہودہ خبریں لگاتے ہیں وہ میرے بارے میں کہ میں اور آگے سے وہ خبریں نیشنل پریس پک کر لیتا ہے۔ تمہارا مسئلہ تم خود ہو۔ عباس نے اس کی بات کاٹی۔ ایک لوکل اخبار کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ایس پی کے بارے میں کچھ غلط چھاپتے ہوئے جان نکلتی ہے ان کی۔ تمہارے بارے میں اگر اتنے دھڑلے سے اور اتنی بے خوفی سے خبریں چھپ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی کے پشت پناہی حاصل ہے، اور وہ بھی خود تمہارے محکمے میں کسی نے کی، اور تمہارے ڈی ایس پی کے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہوگا؟ اور خود تم نے حد کر دیا۔ ڈی آئی جی اس دن بری طرح ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے انہوں نے اپنی پوری سروس میں اتنے ریڈز کو لیڈ نہیں کیا جتنے تمہارے کزن نے آتے 2 ماہ میں کیے ہیں۔ 48 ریڈ، اور ہر ریڈ فیک، اور 2 ماہ میں 48 ریڈ۔ خود سوچو عمر، کوئی اپنی عقل استعمال کرو۔ کون کہہ رہا ہے تمہیں اس طرح اتنا کام کرنے کو، اور وہ بھی اپنا مذاق بنوانے کے لیے؟ جب تمہارا ہر ریڈ بے سود ثابت ہوتا ہے اس پر پریس مذاق نہ اڑائے تو اور کیا کہے؟ مگر عباس، میرے شہر کا لا اینڈ آرڈر بھی تو بہت خراب ہے۔ عمر نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لا اینڈ آرڈر پاکستان کے کس شہر کا صحیح ہے؟ عمر نے عباس اس کی دلیل سے متاثر ہوئے بغیر بولا، اور مان لیا کہ ریڈ کرنا پڑ ہی جاتی ہے تو ہر ریڈ کی قیادت خود کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تم ہر کو لیس بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ہر ریڈ میں خود موجود، یہ ضروری نہیں کہ اس طرح منہ اٹھا کر خود نکل پڑو۔ ویسے ان ریڈز کے لیے تمہیں ٹپس کہاں سے ملی تھی؟ عباس نے بات کرتے کرتے پوچھا۔ کچھ تو پولیس انفارمرز کے ذریعے، اور کچھ میرے پرسنل نمبر پر کرینک کالز آتی تھی، عمر نے اسے بتایا۔ عباس نے لاپرواہی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں پہلے ہی توقع کر رہا تھا۔ ان کرینک کالز کو لوکیٹ کیوں نہیں کیا؟ کوشش کی تھی مگر آپریٹر نے کہا کہ پی سی او سے کالز کی گئی ہیں، عمر نے بتایا۔ تو پی سی او اس قرۂ ارض سے باہر تو کہیں واقع نہیں ہے۔ انہیں لوکیٹ کرواتے اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کے انچارج سے کہتے کہ اپنے انفارمرز کے ذریعے اس انفارمیشن کی تصدیق کرنے، تو منہ اٹھا کر پولیس پارٹی لے کر ریڈ کرنے پہنچ گئے۔ عمر اس بار کچھ بھی نہ بولا، وہ کچھ خفت امیز انداز میں مسکراتا رہا۔ یاد رکھو، تمہارا آپریٹر، تمہارا پی اے، تمہارا ڈرائیور، تمہارے گارڈز اور کسی ایک پولیس اسٹیشن کا کوئی ایک تیز قسم کا ایس ایچ او، چلتا پرزا ٹائپ کا، یہ تمہارے بہترین ہتھیار ہیں، اور اس وقت تمہارے پاس ان میں سے ایک بھی ہتھیار نہیں ہے۔ جتنی کرینک کالز تمہارے پاس آئی ہیں، تمہارے آپریٹر کو ان سب کا کچا چٹھا پتہ ہوگا، تمہارے پی اے کو پتہ ہوگا اس سب کا۔ عباس ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ
مال کمانے اور بنانے کے جتنے مواقع تمہارے پاس آنے ہیں وہ انہی آدمیوں کے ذریعے آنے ہیں۔ تمہارا DSP اور ASP کوئی ڈیل یا کوئی آفر نہیں لے کر آئے گا تمہارے پاس، یہی 4-5 لوگ لے کر آئیں گے، اس لیے ان کے ساتھ قدرے خاص سلوک کرو۔ لیٹ دم بی فرینڈ یو، ان سے دوستی کرو، عباس نے کہا۔ عمر نے اس کی بات پر بے اختیار نخوت امیز انداز میں اپنے کندھے جھٹکے۔ بی فرینڈ می، کانسٹیبل، سب انسپیکٹر، کلرک ٹائپ کے لوگوں کو میں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لوں؟ امپاسبل۔ ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو میں اپنے سر پر بٹھا لوں؟ اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو وہ تمہارے سر پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، عباس نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ ان جیسے جھوٹے اور کرپٹ لوگوں کو میں سلام کرتا پھروں؟ عمر جہانگیر کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ تیرا کیا جاتا ہے اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں؟ تجھے کیا ہے؟ عباس نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا۔ نہیں، آخر کیوں؟ میں ایسے لوگوں کو کیوں منہ لگاؤں صرف ان سے خوف زدہ ہو کر؟ عمر اب بھی اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ انہیں منہ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ آپ کے پیروں کی ایسی رسی بچ جائیں گے کہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے، عباس نے اس بار اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر ثبوت مل گئے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر مجھ تک غلط انفارمیشن پہنچائی ہے تو میں اب سب کو معطل کر دوں گا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کی جگہ جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے، عباس نے لاپرواہی سے کہا۔ جب تک آپ اپنا طریقہ کار نہیں بدلیں گے آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا تم انہیں میرے سامنے بنا کر پیش کر رہے ہو، عمر نے عباس کی بات کے جواب میں کہا۔ آپ ایک مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں عمر جہانگیر صاحب، یہ لوگ کیا کیا چیزیں پاس کر کے آئے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، عباس نے طنزیہ لہجے میں اسے کہا۔ صرف تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، اس طرح کی تعلیم جسے آپ اور میں تعلیم سمجھتے ہیں، مگر انہیں ہر وہ ہتھکنڈا آتا ہے جس سے اس سوسائٹی میں ان کی سروائیول ممکن ہوتی ہے، عباس نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ ڈرائیور، گارڈ، PA ٹائپ کے تمام لوگ سیاسی سفارشوں پر بھرتی ہوئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کو اس محکمے میں بھرتی کرواتے ہیں وہ صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے تو یہ کام نہیں کرتے۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ عمر کے سامنے کھسکاتے ہوئے کہا۔ عمر نے خاموشی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے اس پیکٹ کو اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ عباس اب لائٹر کے ساتھ اپنے ٹیبل سے کچھ آگے جھکتے ہوئے عمر کے سگریٹ کو سلگا رہا تھا۔ یہ ان سیاسی لیڈرز کے گرگے ہوتے ہیں، نمک حلالی کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہم لوگوں اور سیاست دانوں کے درمیانی پل کا کام کرتے ہیں، اور کسی بھی پل کو کبھی بیکار سمجھ کر توڑنا نہیں چاہیے، عباس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم ان میں کسی ایک کو معطل کر کے دیکھو، کہاں کہاں سے سفارشیں تمہارے پاس آئیں گی، تم خود حیران رہ جاؤ گے، عباس نے سگریٹ کا ایک کش لیتے ہوئے کہا۔ مثلاً میرے ڈرائیور کا ایک بیٹا DC کے دفتر میں جونیئر کلرک ہے، اس کا ایک بھائی سیکریٹریٹ میں چوکیدار ہے، ایک اور بھائی گورنر ہاؤس میں مالی ہے، اور ایک اور بھائی IG صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ اس سے زیادہ بارسوخ خاندان کوئی ہو سکتا ہے؟ عباس نے آخری جملہ ایک کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے اس کے سامنے، کیونکہ ہر بات وہ ہر جگہ پہنچا دیتا ہے، اسی طرح مجھے اس کے ذریعے وہاں کی تمام باتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ IG صاحب نے جب اپنی دوسری بیوی کو طلاق دینی تھی تو ان کی بیوی سے پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اس بار عمر اس کی بات پر مسکرایا۔ دراصل عمر، یہ لوگ وہ طوطے ہیں جن کے قبضے میں ہماری جان ہوتی ہے، انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، یا یہ سب کچھ پتہ چلا لیتے ہیں۔ باخبر آدمی بہت نقصان ہوتا ہے اس صورت میں اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ عباس مزید کچھ کہتا، عباس کا PA اندر آ گیا تھا۔ مدثر صاحب سے ملوایا ہے تمہیں میں نے؟ اس سے پہلے کہ اس کا PA کچھ کہتا عباس نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس دن پہلی بار عباس کے آفس گیا تھا۔ مدثر صاحب، یہ میرے کزن ہے عمر جہانگیر، اور عمر، یہ مدثر صاحب ہیں، بہت ہی کمال کے آدمی ہیں، میں نے تو آفس کا سارا کام ان سے سیکھا ہے، عباس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس ادھیڑ عمر آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں یہ جنہیں رولز اور ریگولیشن زبانی یاد ہے۔ عمر نے کچھ حیرانی سے عباس کو دیکھا جو اپنی PA کی ایک فائل پر کچھ سائن کر رہا تھا، اور PA کے چہرے پر کچھ فخریہ مسکراہٹ تھی۔ عمر نے دھیمے لہجے میں انگلش میں اس سے کچھ کہنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا عباس نے برق رفتاری سے اس کی بات کاٹی اور بڑی بے تکلفی سے کہا، بھئی یہ ہیں ہی بڑے قابل آدمی، ایسے بندے کی تعریف تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں نے بتایا نا تمہیں کہ میں نے تو سارا آفس ورک انہی سے سیکھا ہے۔ اس بار عمر نے کچھ مسکرا کر اس شخص کو دیکھا۔ سر ایسے ہی تعریف کر رہے ہیں، میں کس قابل ہوں؟ عباس صاحب تو خود بڑے ذہین آدمی ہیں۔ اس بار اس کے PA نے کچھ عاجزانہ سے انداز میں کہا۔
میں آپ کے آنے سے پہلے عمر سے آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا. میں اس کو بتا رہا تھا کہ پی اے اچھا مل جائے تو آدھا کام آسان ہو جاتا ہے. عمر حیرانی سے عباس کو دیکھتا رہا. عباس اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر اپنے پی اے سے بات کرتا رہا. وہ اب اسے کوئی اور ہدایات دے رہا تھا. کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کے پی اے نے کمرے سے باہر قدم رکھا، عباس نے بڑے اطمینان سے عمر سے کہا، اب تم دیکھو اس حرامزادے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. عباس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. عمر اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گیا. اس کمینے نے میرے کمرے میں ایسا سسٹم لگایا تھا جس سے کمرے کی باتیں سنی جا سکے جب میں نے یہاں چارج لیا. مگر تم تو اس کی تعریف کر رہے تھے، عمر نے کچھ سنبھلتے ہوئے کہا. تو تمہارا مطلب ہے یہ گالیاں میں اس کے سامنے دوں سے؟ عباس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. اسی لیے تم اس کے سامنے انگلش میں مجھ سے ساری تفصیل پوچھنے لگے تھے. عقل کا استعمال کیا کرو عمر. ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ صاحب لوگ انگلش میں اس وقت بولتے ہیں جب وہ کوئی بات ان سے چھپانا چاہتے ہیں یا اس بات کے الٹ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے سامنے کی جا رہی ہو. اس لیے انگلش ان کے سامنے کبھی مت بولو، بہتر ہے پنجابی میں بات کرو. دیکھو کس طرح کام آسان ہوتے ہیں. عباس خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے تمہارا کمرہ بگ کروایا ہوا ہے؟ عمر نے پوچھا. وہ میرا بیچ سیٹ نہیں تھا اسجد خاکوانی. اس نے مجھے اس آدمی کے بارے میں خاصا بریف کیا تھا. پہلے وہی تھا میری پوسٹ پر. میں نے پہلے دن آتے ہی کمرہ چیک کروایا اور پتہ ہے کس سے کروایا؟ پرائیویٹ طور پر ایک آدمی کو بلوا کر. عباس بات کرتے کرتے ہنسا. ورنہ اپنے محکمے کے کسی آدمی کو بلوا کر یہ کام کرواتا تو اس نے کہنا تھا کہ کمرہ بگڈ نہیں ہے. پھر میں نے مدثر صاحب کو بلوایا اور انہیں صاف صاف بتایا کہ مجھ پر یہ ہتھکنڈے استعمال نہ کریں. میرے کمرے میں دوبارہ کوئی چیز آئی تو میں آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکڑوں گا. ان حضرت نے بڑی قسمیں کھائی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اس کے بعد دوبارہ میرا کمرہ بگ نہیں کیا گیا. کئی دفعہ میں اچانک چیکنگ کرواتا رہتا ہوں. عباس کہتے کہتے ایش ٹرے میں سگریٹ پھونکتے ہوئے بولا. اور تمہیں پتہ ہے خود میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے ان سب کے کمرے بگ کروائے ہوئے ہیں. عمر نے اس کی بات پر بے اختیار کہکا لگایا. تو بھی بڑا چلتا پرزا ہے عباس. ضروری تھا یار. تم گھر آنا، میں تمہیں ان لوگوں کی گفتگو سناؤں گا. جو گالیاں یہ مجھے دیتے ہیں انہیں سن کر تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی. عباس نے ہنس کر کہا. تم تو کہہ رہے تھے بڑا قابل آدمی ہے. اس کی قابلیت میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے 20 سال کی سروس ہے اس کی. کسی رول کے بارے میں بات کر لو اسے سب پتہ ہے. کسی دفعہ کی بات کر لو خود تم حیران رہ جاؤ گے. یوں لگے گا جیسے کسی وکیل سے بات کر رہے ہو. حسن ترمزی کا نام سنا ہے؟ اس نے بات کرتے کرتے اسے پوچھا. ہاں بالکل سنا ہے. بڑا ایماندار قسم کا آفیسر ہے. عمر کو یاد آیا. ہاں بے حد آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا آدمی تھا. ایک سال میری اس پوسٹ پر بھی کام کیا ہے. روتے ہوئے نکلا تھا اس آفس سے. اس بندے نے یہاں متحد لوگوں کے ساتھ مل کر تگنی کا ناچ نچا دیا تھا اسے. حالانکہ دیکھنے میں تمہیں کتنا مسکین اور مؤدب لگا ہوگا مگر ترمزی یہاں سے اپنا سروس ریکارڈ خراب کروا کر نکلا تھا. ان سکینڈلز میں پھنسا وہ جن کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. اور میں بہرحال حسن ترمزی تو نہیں ہوں کہ اس جیسے 2 کوڑی کے پی اے کے ہاتھوں خوار ہوتا. عباس اب اسے تفصیل بتا رہا تھا. اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھو. یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتبار کرو یا آستین کا سانپ بنا لو مگر انہیں اسی طرح استعمال کرو جس طرح یہ لوگ ہمارے نام کو استعمال کرتے ہیں. عباس اسے سمجھا رہا تھا. میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوں اگر یہ لوگ دوسروں سے کہیں گے کہ میں اچھا نہیں ہوں تو سب مجھے برا ہی سمجھیں گے. اور میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہوں اگر یہ لوگ سب سے کہیں گے کہ میں اچھا ہوں تو سب مجھے اچھا ہی سمجھیں گے. اس آدمی کے ذریعے اس سال میں نے 2 کروڑ روپے کمائے ہیں. اس نے خود کتنا کمایا ہے مجھے نہیں پتہ مگر بہرحال مجھے 2 کروڑ روپے کا منافع ہوا ہے. اور ریپوٹیشن میری یہی ہے کہ میں بڑا اچھا آفیسر ہوں. وہ مزے سے کہتا جا رہا تھا. عباس نے واقعی عمر کو اپنے متحد عملے کے ساتھ نپٹنے کے سارے گر سکھا دیے تھے. اپنی پہلی پوسٹنگ پر باقی کے 2.5 سال عمر نے بڑے اطمینان کے ساتھ گزارے تھے اور دوسری پوسٹنگ تک وہ اپنے فن میں کچھ اور طاق ہو گیا تھا. اسی فن کو وہ یہاں بھی استعمال کر رہا تھا. خود کرپشن پر براہ راست عملے کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے وہ موقع ملنے پر بابر جاوید کو استعمال کر رہا تھا. اپنے ضلع میں اس کا نام واقعی اس کے متحد عملے کے لیے ایک ہوا بن گیا تھا. مگر عباس کی ہدایات کے مطابق اس کے اپنے ڈرائیور، پی اے، گارڈز اور شہر کے وہ 2 سب سے بدنام زمانہ ایس ایچ اوز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. اس نے جسٹس نیاز کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے قتل کے سلسلے میں عباس کے عملے کی مہارت اور وفاداری دیکھی تھی. اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک نے عباس کو ہر طرح سے بچایا تھا اور اسے پہلی بار متحد عملے کی وفاداری کی اہمیت کا احساس ہوا تھا. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.